موچا ہے. اب میں قرآن کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں. اس آیت سے میں عباس نکالنے لگا ہوں. میں قرآن سے عباس پڑھنے لگا ہوں. اب جس کی چھت پہ سخی کا عالم ہے، جس کے ضمیر کا پروردگار عباس ہے، جس کے ضمیر پہ عباس راز کرتا ہے، اب میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. طالوت اور جالوت کی جنگ چھڑ گئی. خدا قصہ بیان کر رہا ہے. قصہ بیان کرتے کرتے خدا نے ایک جملے پہ، ایک آیت پہ کہہ دیا وَمَنْ يَخْتَارَ إِلَى الْمَاءِ، اور ان میں ایک ایسا بھی تھا میرے مولا مجھے پر دے دے. یہ جملہ کہنے کے بعد میں اڑ جاؤں اور دہلیز وفا پہ جا کے سجدہ کر رہا ہوں. خدا نے فرمایا ان میں ایک ایسا بھی تھا جسے پانی پہ اختیار ہو گیا تھا، لیکن اس نے اختیار ہونے کے بعد بھی پانی کو نہ پیا. وَمَنْ يَمْشَ إِلَى الْمَاءِ، اس نے پانی کو چھوا تک نہیں. وَمِنَ اللَّهِ، کیونکہ وہ مجھ میں سے تھا. اس نے نہ چھوا کیونکہ وہ مجھ میں سے تھا. رسول نے کہا تھا حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، اور خدا نے کہا عباس مجھ سے. کریمی اس نے حسین سے ظاہر کی ہے، جلالت عباس سے ظاہر کی ہے. ہزاروں دفعہ آپ نے ممبر سے حدیث سنی ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، سارے محمد. سخی عباس پہ کتاب ہے صوفی عبدالرزاق المکرم الموصلی کی، العباس، فارسی کی کتاب ہے. یہ کم میں چھپی تھی. جب کبھی ہم کم جایا کرتے تھے اس حوضہ علمیہ میں بیٹھ کے اس کتب سے استفادہ لیتے تھے، اس کتاب سے موتی نکالا کرتے تھے. مولا نے مہربانی کر دی، اللہ جزائے خیر دے. وہ کتاب اب اردو میں اس کے ترجمے ہو کے مارکیٹ میں آ گئی ہے العباس کے نام سے. اب اس کے ایڈیشن چھپنے شروع ہوئے ذکر العباس کے نام سے، لیکن پہلا مجموعہ جو بڑا آیا ہے وہ العباس میں آیا ہے. ہر شیعہ اپنے گھر میں اس کتاب کو ضرور رکھے. سخی عباس پہ اس سے بڑی کتاب سیرت کی کوئی نہیں لکھی گئی. صوفی عبدالرزاق مکرم نے ساری کتابوں سے چن چن کے غازی کے فضائل اس میں گلدستہ بنا کے رکھ دیے. اس میں انہوں نے ایک حدیث کو نقل کیا جس حدیث میں معرفت کا موتی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک بندے نے معصوم سے آ کے پوچھا کہ مولا یہ حدیث سچ ہے کہ ہم سارے محمد؟ فرمایا ہماری گفتگو نہیں ہوتی، ہمارے لفظ قرآن ہوتے ہیں. اچھا مولا اگر آپ سارے محمد ہیں، مولا اول بھی محمد، آخر بھی محمد، اوسط کہتے ہیں نصف کو. عربی گرامر میں اگر دیکھا جائے تو پرانے زمانے میں ایک ترازو ہوتا تھا، اب بھی ہے، جسے ہاتھ سے یوں پکڑ کے وزن کیا جاتا تھا. قبلہ وہ جو لکڑی کا دستہ ہینڈل جس کو پکڑا جاتا تھا اسے عربی میں اوسط کہتے ہیں. عربی گرامر کہتی ہے جو دو پلڑوں کو برابر رکھے اسے اوسط کہتے ہیں. اس بندے نے آگے مولا سے پوچھا مولا آپ کا اوسط کون ہے؟ اوسط اسے کہتے ہیں جس میں رتی بھی فرق نہ ہو. اگر آپ 12 بجے کو 6 ادھر چلے گئے 6 ادھر چلے گئے اوسط کہاں ہے؟ اگر 14 بجے کو 7 ادھر گئے 7 ادھر گئے اوسط کہاں ہے؟ مظلوم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا میں کھڑا ہوا ہوں احترام کے ساتھ، ہمارا اوسط ہمارا عباس ہے. ہمارا عباس بھی، ہمارا عباس بھی محمد ہے، ہمارا عباس بھی محمد ہے. قبلہ کو بات وصول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ نوکر کو دعا دیجئے گا. یہ ہے عباس. کون عباس؟ کسی زبان میں طاقت نہیں، وہ عباس پڑھے. کہرے کردگار، ذوالفقار کے قبضے پہ جمی ہوئی انگلیوں کا اختیار، سب
قبر حسن اور حسین کا انکار، مسجود سے ملاقات کے منظر پیش کرنے والے سجاد کے سجدے، معبود کی عبادت کی حقیقت سے مزین زین العابدین کی عبادت، الراسخون فی العلم سرکار باقر کا علم، مسند صدق و صداقت میں بیٹھے جعفر صادق کی صدق و صداقت، باب الحوائج کے اندر کھلنے والے در موسیٰ کاظم کی عطا، الراز بالقدر والقضا سرکار رضا کی رضا، حقیقت الویہ اور حقیقت محمدیہ کے خوبصورت امتداد سرکار تقی کا کرم، نکاوت حیبت کو اپنے اندر لیے ہوئے سرکار نقی کا کرم، حیبت عصری کو سینے پہ چھپائے ہوئے اثر کی حیبت، اور پردہ غیبت میں بیٹھے پاروے کی غیبت، یہ ساری چیزیں جب ایک پیکر میں ڈھل کے علی کے گھر کے اندر چلے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ پہلے محمد سے لے کے آخری تک جس کی ساری صفات اس میں آ جائیں، وصول کرو گے تو جملہ کہوں، جن میں اللہ کی صفات ہوں انہیں آل محمد کہتے ہیں، جس میں آل محمد کی صفات ہو یہ کرم کرتا ہے حسین کی طرح، یہ سخی ہے حسن کی طرح، یہ باب الحوائج ہے کاظم کی طرح، یہ رضائیں پوری کرتا ہے رضا کی طرح۔ مولا کا فرمان ہے، میرے نویں امام نے فرمایا ہم آل محمد کی تمام فضیلتوں کی چابی کا نام عباس، جس در سے ہماری ہر فضیلت کا ادراک ہوتا ہے اس در کا نام عباس، اس دہلیز کا نام غازی ہے، اسے کہتے ہیں باب الحوائج، اسے کہتے ہیں 14 تک پہنچنے والا در۔ کون عباس؟ چلے نوجوانوں کو خوش کرنے کے لیے بزرگوں سے بڑی دعا لے لی، آخری جملہ جوانوں کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ جوان آتے ہیں جشن میں اپنے خون کو گرمانے کے لیے، اور ان کو یہ نشہ پورا سال رہتا ہے، مودت کا نشہ دینے کے لیے حکم دیا تھا 2-4 نوجوانوں نے۔ پھر میں ایک جملہ سخی کی سیرت کا پڑھ دوں۔ کون عباس؟ جس کے نیام میں سوئی ہوئی تلوار، اس گھر کی تلواریں بھی موجزہ ہیں، اس گھر کے جانور بھی موجزہ ہیں۔ میں نے پورا ایک عشرہ پڑھا ہے، پورا محرم پڑھا ہے صرف آل محمد کے جانوروں پہ، کہ اس گھر کے جانوروں کی فضیلت کیا ہے، ان کا مرتزز کیا ہے، ان کا عقاب کیا ہے، ان کا یافور کیا ہے۔ جانور تو پھر بھی سانس لیتے ہیں، زمانے کو پتہ ہی نہیں ان کی تلواریں کیا ہیں۔ میں کتاب سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، علی کے ہاتھ میں لوہے کا ٹکڑا تھا، زمانہ تلوار کہتا تھا،